الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ کریم کی انتہائی عظیم نعمت اور رب کا یہ احسان اکرام ہے کہ اللہ نے ہمیں افضل الامت افضل النبی کی امتی بنایا اور اللہ کے سب سے معظم ترین کتاب قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات جس میں قرآن نازل ہوئی 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 84 سال 3 مہینے تقریباً 84 سال عبادت ایک ہی رات کی عبادت میں، یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جدید ٹیکنالوجی میں وہ جو 100 آدمی کام کرتا ہے وہ ایک ہی مشین کر کے چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ 50 سال میں کام کرتا ہے وہ آج کل ہفتے میں کام کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ترقی ہے۔ اللہ نے ہمیں قیامت کے اجر ثواب کے لحاظ سے عمر ہمارے سب سے کم ہے اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم سب سے آخر میں ہیں، جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں، اجر ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ۔ اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا ہے قرآن کریم لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، ایک ہی لمحے میں زندگی بھر کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من وافق تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، امام کی اقتداء میں ہوتا ہے اور قرآن سنتا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہلاتا ہے، اس کی آمین فرشتوں کی آمین برابر ہو جائے، اس کی ساری گناہ معاف۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس موبائلز میں یا کمپیوٹر میں بے شمار گانے ہیں، میوزک ہیں، فحشات ہیں، وہ ڈیلیٹ کے ایک بٹن پر آپ کو ہاتھ دبانے کی دیر ہوتی ہے، یوں دبا دیے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہے، اس کے سامنے بس آؤ اور اس سے یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی۔ سبحان اللہ، دل سے ایک دفعہ کہہ دیا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دیں، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے۔ دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، عاجزی بے بسی کے ساتھ اس کے سامنے گرتا ہے، پھر اس سے معافی مانگتا ہے، وہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جو گناہ گار ہیں اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ کل بنی آدم خطا، ہر ایک سے خطا ہوتے، لیکن خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والوں کو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیابی کے لیے ایمان والو اللہ کی طرف پڑھو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، توبہ استغفار کرو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں کامیابی سے نواز دیں گے۔ تو یہ لیلۃ القدر انتہائی قیمتی رات آنے والی ہے، آخر عشاء اس کی تیاری کریں۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرض کر دیا تھا کہ آپ 1 سال تک مسلسل پوری راتیں جاگتے رہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بس تھوڑا سا آرام کریں، پوری رات قیام کریں۔ نصف و انقص منہ، آدھی رات آرام کرو یا اس سے تھوڑا کم کرو آرام کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے آخری آیات نازل کر دیا سورہ مزمل کی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی کر دی، اتنا پڑھو جتنا تم سے پڑھا جا سکے آرام سے۔ 1 سورت پڑھو، 2 سورت پڑھو، 1 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، چاہے تمہیں آسانی ہو جائے رات بھر میں اور دن بھر میں 15 پارے آپ کو رات میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی پڑھ لو۔ ایسے بھی تھے صحابہ تابعین میں، ایسے لوگ تھے ایک دن میں 1 قرآن ختم کر لیتے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، صبح فجر کے بعد لگے رہنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹے میں آرام سے 1 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اور
آدھا گھنٹے میں جب پارہ ختم ہوتا ہے 15 گھنٹے میں آپ کا 30 پارے پورے ہو گئے. آپ درمیان میں گیپ دیتے جاؤ نماز کے لیے، وضو کے لیے، تھوڑا سا آرام کے لیے. 24 گھنٹے میں آپ آرام سے قرآن ختم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھیں جو 20 سے 30 منٹ میں ختم ہوتا ہے، ہر نماز 5 پارے روزہ ختم ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ مواقع ہے قیام اللیل میں قرآن پڑھنے کا. یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. اور یہ آخری رات میں اللہ کے نبی نے آخری عشرے میں 3 دن آپ نے صحابہ کے ساتھ قیام کی، اور تیسرے دن آپ اتنے عشاء کے بعد تراویح پڑھتے رہے یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا کہ یہاں اب سحری چھوٹ جائے گی ہماری. آخر میں جا کے روک لی. رب تعالیٰ نے قیام اللیل کو بہت پسند کیا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ نرم و گرم بستر آخر کیوں چھوڑ کر یہ لوگ کو قیام اللیل کرتے؟ بات یہ ہے اللہ کی محبت ہے، قیامت کی خوف ہے، ڈر ہے. اللہ کے راستے خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، خلق خدا سے بھی اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے. تو فلا تعلم نفس، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے. نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا وہ نعمتیں، نہ وہم و گمان میں گزرا ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. چھپا کے رکھا ہے. اور خاص کر روزے کا اجر ثواب قیامت کے دن اللہ خود ہی دیں گے. کتنا دیں گے؟ بے حساب دیں گے. ہمیں اس کا اندازہ فرشتوں کو بھی نہیں، ہمیں بھی نہیں. لہٰذا آخری عشرہ قیام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1174 ہے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ. پوری رات قیام کیا، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دی، ان سے بھی قیام کروایا، اور کمر بستہ ہو کے پوری رات عبادت کرتے تھے. آخری عشرہ ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا. اور جس سال آپ دنیا سے جا رہے تھے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا. تو یعتکف فی عشر الاواخر حتی توفاہ اللہ. آخری عشرہ آپ ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے. تو یہ اعتکاف کرنا سنت نبوی ہے. اور اس اعتکاف کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کے اندر، نماز کے اندر قرآن پڑھے، تلاوت کریں. تھک جائے تو بیٹھ کر لیٹ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لے. یہ قیام اللیل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور جسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. حسن بصری رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی نے ہم سے تو قیام اللیل نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے قیدتکم خطایاکم، گناہوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، قیام اللیل کرنے نہیں دیتا. قیام اللیل ایک مومن کے لیے، اللہ والوں کے لیے سو جانا نہ اٹھنا. فرمایا شر المؤمن نائما، مومن کی بدترین کیفیت سوتے رہنا ہے، غفلت کی نیند. اور فاسق فاجر شبابی کبابی بے دین آدمی کے لیے بہترین ٹائم سونا ہے تاکہ یہ گناہوں سے بچ کے رہیں. تو ہمارے لیے بہترین ٹائم ہے عبادت کا. یا آخری عشر کی تیاری کریں. کیسے تیاری کریں؟ تیاری آپ اس طرح کریں، دن میں کم سے کم کام کریں. یا آخری عشر کام کلوز کریں، مختصر کام. دن کے ٹائم تھوڑا سا قیلولہ کریں. ظہر سے پہلے بہتر ہے، ورنہ ظہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، سو جائیں. اور افطاری میں کھانے میں رات کے کم سے کم کھائیں، زیادہ کھانے سے نیند آتی. حلال کھائیں. اور پھر آپ تیاری شام میں کیسے کریں؟ رات کے قیام کے لیے غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف لباس پہنیں، کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے. فرشتے بے شمار آئیں گے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی دعاؤں کو آمین کہنے کے لیے. اور توبہ استغفار کریں ابتدائی رات میں.
خوب اللہ کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. پھر جب آپ نماز اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو قرآن بھلے ہاتھ میں رکھ کر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، جہراً پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آواز بلند تاکہ آپ کو پتہ چلے. یا امام کے پیچھے آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. جب رحمت کی آیت آ جائیں اللہ سے مطالبہ کریں اللہ یہ رحمت یہ جنت نصیب فرما دے. جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے. اللہ کے نبی رات میں تھوڑا سی آواز اونچا کر کے تلاوت کرتے تھے، اور جب قیامت اس کی ہولناکی جہنم کا تذکرہ آتے وَكَانَ فِي قَلْبِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، روتے تھے. ہنڈیے کی آواز آپ کے سینے سے آ رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. بات یہ ہے یہ نرم و گرم بستر چھوڑ کر اپنی نفس کی چاہت اور راحت کو قربان کر کے غفلت کی نیند سے بیداری میں آ کر اکیلے کمرے میں خلوت میں یکسوئی کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ رب سے کلام کرنے میں، کلام رب العالمین کی شوق اور محبت میں، اور اللہ سے بڑے امید لے کر بڑے رغبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اچھے امیدوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اچھے گمان کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ آنسو بہاتے ہوئے جب بندہ کہتا ہے اللہم اعتق رقابی من النار، اللہ جہنم سے مجھے آزادی دے دیں، اللہ مجھے جنتی بنا دے، جنت دے دے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بات یہ ہے سفر ہمارا بہت طویل ہے. آدم سے لے کر اب تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور مرنے کے بعد پہلا سور پھونکنے تک پتہ نہیں کتنے زمانہ صدیاں پڑے رہیں گے قبر میں. پہلا سور دوسرے سور کے درمیان سبحان اللہ 40 ہوں گے. وہ 40 سال ہو جائے تو اس کا حساب ہی ہمارے لیے کیلکولیٹر میں نہیں آئیں گے. اگر 40 دن 40 دن بھی ہو جائے نا، ایک دن اللہ کے ہاں دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. 40,000 سال. ایک سور ہونے کے بعد دوسرے سور تک 40,000 سال سے زائد زمانہ پڑے. پھر دوسرا سور پھونکے گا اور زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، پلین کر دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ اپنے ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، زمین کو الگ پلین کر دیں گے اور زمین کو بھی اپنے ہاتھ میں لے گا. لمن الملک اليوم، اب بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ میری حکومت، میری طاقت، میری بادشاہت کہنے والوں کہاں ہو؟ کوئی بھی چیز دنیا کائنات میں نہیں ہوگی. فرشتے بھی سارے ختم ہو چکے ہوں. پھر دوسرا سور پھونکے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اٹھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے جردن مردن مکحالتن، محشر کی طرف ایسے دوڑ لگیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بغیر لباس، بغیر سر کے ٹوپی، بغیر جوتے، بغیر ختنے کے، میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. فرشتے ان کو دھکا دے دے کے محشر میں جمع کر دیں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی وہاں بے پردگی کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی. کام معاملہ اتنا سنگین ہے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا. ان مدہوشی کی کیفیت میں پتہ نہیں کیا حشر ہوں گے، ایسی خوف طاری ہوں گے. سب محشر کی طرف جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنائے جائیں گے، پھر لوگوں کو لباس پہنائیں گے. محشر میں پھر جمع ہوگا، پڑے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے زمانہ پڑے. بعض علماء نے لکھا ہے محشر کے میدان میں پہلا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن محشر کا 50,000 سال برابر پڑا رہے. سورج کی تپش سر کے قریب ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. لیکن وہاں پر کچھ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، سائے رحمان میں ہوں گے. کچھ ایسے اللہ ہمیں بھی سائے رحمان نصیب فرما. اور امت کے آپ کے پکے متبع مخلص لوگوں کو حوض کوثر پر آپ
استقبال کریں گے، پانی پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی محشر کے میدان میں تو سارے لوگ جمع ہوں گے اور آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی اتون یوم القیامہ غرا محجلین من اعضاء الوضوء، اگر تمہارے ہاں گھوڑے ہوں، سب لوگوں کے گھوڑے جمع ہوں، سب کے کالے کالے گھوڑے ہوں، تمہارے جتنے گھوڑے ہیں سب ابلق یعنی پیشانی بھی سفید ہیں، چاروں پاؤں بھی سفید ہیں، پہچان لو گے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ کہا میرے امتی ایسا ہی آئیں گے، وضو کے اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر دھونے کی وجہ سے وہ چمکتے ہوئے آئیں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی، میں ان کا استقبال کروں گا، حوض کوثر پر ان کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ وہاں پر ابو بکر عمر ہوں گے، صحابہ تابعین ہوں گے، آل بیت رسول ہوں گے، عاشقان محبان رسول ہوں گے، متبعین رسول ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ وہاں جمع کرنے ہیں۔ جس نے وہ پانی، سبحان اللہ، حوض کوثر کے پانی ابیض من اللبن، دودھ سے بھی سفید ہے، احلی من العسل، شہد سے بھی میٹھا ہے، مشک عنبر کی طرح خوشبو مہک رہی ہے، اس کے زمین مٹی بھی مشک عنبر ہے، اور وہاں پر جو پرندے ہیں سونے کے پرندے چمک رہے ہوں گے، اور وہاں جو پیالے ہیں پانی امت کو پلایا جائے گا کا عدد النجوم، آسمانوں کی ستاروں کی طرح، تعداد کی طرح حد سے زیادہ پیالے ہوں گے امتیوں کو پینے کے لیے۔ اور جس نے من شرب منہ شربا، ایک دفعہ اس حوض سے ایک پانی پی لے گا، لم یسمع ابدا، محشر کے میدان میں کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کے لیے دو حوض ہیں، ایک حوض محشر کے میدان میں جنت میں جانے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہوگا، پینے کا موقع دے، ایک حوض جنت میں ہوگا۔ ان دونوں حوض کے اندر جنت الفردوس سے پانی گر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب کر دیں اور حوض کوثر بھی نصیب فرما دیں۔ لوگ اتنے پریشان پڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ آخر تنگ آ کے سب آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے کہیں گے آدم اللہ سے گزارش کرو حساب کتاب شروع کریں تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں، ہم یہاں پریشان ہیں۔ آدم کہیں گے میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے منع کی، اور آج رب العالمین لقد غضب اليوم ربا غضبا لم يغضب مثله قط، اللہ آج بہت ہی جلال میں ہے، غصے میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پوچھ نہ دے دے تم نے نافرمانی کیوں کی تھی، مجھے تو ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، سفارش آگے بڑھانے کی۔ آخر آدم کے پاس سے واپس آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عیسیٰ روح اللہ کے پاس، آخر میں محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے سب۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے۔ یہ سجدہ بڑا کام کی ہیں، بندہ گناہ کر لیتا ہے، بیماریوں میں لت پت ہے، جبین نیاز زمین پہ لگا دیتا ہے، غصے میں ہے، یہ ارتھ کا کام کرتا ہے، جسم کی کرن کو بھی نکال دیتا ہے، غصے کو بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سفارش کرنے کے لیے سجدے میں جاؤں گا، اللہ میرے دل میں اللہ کی حمد و ثنا ایسے ڈال دیں گے جو کسی بندہ بشر نے نہیں پڑھا ہوگا، اس کے ایسے حمد و ثنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سورہ فاتحہ دیا ہے، اس جیسے سورہ فاتحہ پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں، کسی امتی کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، ایسے حمدیہ کلام اللہ کے نبی کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کریں گے، تعریف کریں گے، پھر اللہ کہے گا اچھا میرے محبوب سر اٹھائیے، سلطوتا اشفع تشفع، سوال کیجئے کیا مطالبہ ہے، جو سفارش کرنا کر لیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی سفارش کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ اچھا ٹائم قریب ہو گیا ہے،
تو حساب کتاب شروع ہوں گے. سبحان اللہ. میزان رکھ دیا جائے گا. وہ میزان جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں ایک پلڑے میں زمین آسمان سارے آ جائے گا، اتنا بڑا. لیکن ہمارے لیے اتنا برکت، ایک دفعہ جس نے سبحان اللہ پڑھ لیا، پڑھو سب سبحان اللہ، وہ پلڑا اللہ بھر دے گا ہمارے لیے. الحمدللہ پڑھ لیں، پڑھ لو سب الحمدللہ، دوسرا پلہ بڑھ دے گا. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کیا ہے، اس نے کبھی بدعت اور شرک نہیں کی، وہ کلمہ اس کی سارے گناہوں سے زیادہ بھاری ہوگا. اللہ توحید کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ ہمیں جنتی بنا دیں. اللہ سچی اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹائم ہو گیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. یہ لکھا ہے پہلے بڑے حضرات آ جائیں، بچے بعد میں. خیر میرے بھائیوں، سفر بڑا طویل ہے. سبحان اللہ. اب حساب کتاب کے لیے وہ ترازو رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی سفارش کریں گے. آپ کے سفارش سے 70,000 لوگ محشر کے میدان میں سے الگ کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے ان کے نامہ اعمال نہیں چیک ہوں گے، بس سیدھے جنت میں. اللہ اکبر. ان 70,000 کو الگ کرنے کے بعد اللہ کہیں گے اچھا تم تو میرے سارے چہتے بندے ہو نا، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے ہم نے خصوصی ایک انعام رکھا، ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 سفارش کر لو. یہ دیکھو یہ ٹیم ہے جو سفارش کے لائق ہے، ان کے لیے اجازت ہے سفارش دو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر دے اللہ کے سامنے اس کے اجازت کے بغیر؟ اللہ جب اجازت دے گا ہاں یہ سفارش کے لائق ہے، تم ان کو سفارش کر لو، تمہارے ساتھ لے لو. 70,000 لوگ اپنے ساتھ 70,000 سفارش کر کے جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. محمد الرسول اللہ سفارش کرے گا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دو. آپ کی سفارش سے آپ جنت کے دروازے کھول دیں گے، ان سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اللہ، جنت اور جہنم اور محشر. ادھر محشر میں لوگ سب جمع ہیں، اس کے بعد جہنم ہے، جہنم کے بعد جنت ہے. لیکن مومنین کے لیے جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، ایسا شاٹ بنا دیا، یوں ادھر سے پرواز ہوں گے، کھٹ جنت تک پہنچ جائے گا. ابھی نئے خبریں آئے کہ مکہ سے مدینہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، مکہ سے مسجد الحرام. اب انہوں نے ایک بلیڈ پروف ایک ریل بنایا ہے، ریل جیسے ڈبہ ہے، اور اس میں بندوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بغیر رکاوٹ کے 5 منٹ میں جدہ سے مدینہ پہنچے گا. اور آپ کے اس کے مساحت کے مطابق کراچی سے جب وہ بلیڈ پروف تیار ہوگا، کراچی سے اسلام آباد 40 منٹ میں پہنچ جائے گا. اس میں داخل ہوگا، بٹن دبا دے 40 منٹ میں پہنچے گا یہاں سے اسلام آباد. یہ شروع ہو چکا ہے. یورپ میں بھی سعودی والوں نے بھی کام شروع کیا، 2-3 سالوں میں شاید یہ شروع کر دیں گے. یہ تو دنیا کی سفر ہے. ادھر آپ نے موبائل میں بٹن دبا دیا، امریکہ سے ڈائریکٹ آواز آ رہی ہے لمحے میں. آپ نے فوٹو کاپی ڈال دیا، کھٹ سے بٹن دبا دیا، وہ فوٹو کاپی پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. مومنین کے لیے ادھر سے اللہ نے آرڈر جاری کیا، جاؤ جنت میں ایک دم کھٹ سے پہنچ جائے گا، جہنم کی ہوا تک نہیں پہنچے گی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. عکاشہ بن محسن مجلس میں تھے کہ بغیر حساب کتاب 70,000 جائیں گے. کہنے لگے عکاشہ نے، اللہ کے نبی دعا کیجئے مجھے بھی بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ آپ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. ایک اور اٹھا، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے. بھائی عکاشہ نے سبقت دے لیا، اب تو یہ سلسلے بند. جائیں گے تو بہت سارے بغیر حساب کتاب کے، لیکن بولتا گیا کسی کا نہیں، تمہارے لیے نہیں، پتہ چل جائے گا یہ بغیر حساب کے نہیں جائے گا، راز کھل جائے گا نا.
اللہ بچائے۔ اللہ ہم تو ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں، لیکن بس ہم صحابہ سے عکاشہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے، نبی کے ساتھیوں سے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اللہ اسی محبت کے ناطے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دے جنت میں۔ حساب کتاب شروع ہوگا۔ اگر دیکھا جائے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں دی نا، آنکھیں، دماغ ہے، ہاتھ ہے، جسم ہے، طاقت ہے، اتنی زندگی بھر کھا کھا کے اللہ کی نعمتیں کھا کے ختم کر لیا، ان نعمتوں کا ڈھیر لگا دیں اور ہمارے گناہوں کا ایک جو ڈھیر لگا دیں اور پھر جو نیکیوں کا ڈھیر لگا دے، تو ہم اپنی نیکی تو اللہ کی نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے وہ لن تدخلوا الجنت باعمالکم، تو اپنے نیکی کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں جائیں گے، جبکہ پوری رات قیام کر کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے پنڈلی مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ ام المومنین عائشہ بیگم فرمانے لگے، ہماری ماں، کہ اللہ کے نبی آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، آپ کے لیے تو بشارت، پھر بھی آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر نہیں بنا ادا کروں؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں ڈال دیں گے، لیکن حساب ہوگا، نیکیاں تولے جائیں گے، گنتی بھی ہوگی، کاؤنٹنگ بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز کی گنتی ہوگی، ہر روز کے 5 نمازیں اور 30 دن کے نمازیں، 60 سال 70 سال بلوغت سے لے کر مرنے تک کی 5 وقت نمازوں کی کاؤنٹنگ ہوں گے۔ گنتی کرنے کے بعد اس گنتی میں کمی ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کو، بہت سالوں کی نماز گنتی کرنے کے باوجود کھوٹے ہو جائیں گے، نماز بہت سارے خراب ہوں گے، رکوع صحیح نہیں، سجود صحیح نہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، وہ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ کھوٹا نماز ہے، بیکار ہے۔ پھر جب حساب میں دیکھا جائے گا کہ جناب مجھے بتانا ٹائم کا ہو گیا، کہیں گے دیکھو نماز تو تعداد پورے نہیں ہے، لیکن ہر لعبد من تطوع، میرے بندے کے لیے کچھ نفلی نماز سنتیں ہیں۔ کہا ہاں یہ ساری سنتیں ہیں جی، اچھا سنتوں کو فرض کے جگہ پہ ڈال کے برابر کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ جس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کی حفاظت، روزوں کی حفاظت، زکوٰۃ صحیح معنوں میں دینے کی، یہ فرائض ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ دعا کرو سب بیٹھ کے، بزرگ لوگوں سے گزارش ہے وہ پہلے وہاں پہنچیں، دعائیں شروع کریں، چھوٹے بچے بعد میں آرام سے بڑے وقار کے ساتھ افطاری کے لیے تشریف لیں، بچے